آئیے حضرات اعظم گڑھ کی سرزمین کا رخ کرتا ہوں، جس کے بارے میں وہ اعظم گڑھ کی سرزمین جن کے شعراء کا ذکر اگر کروں تو پوری رات کم ہو جائے، جس کے بارے میں علامہ اقبال سہیل نے کہا تھا کہ جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ اسی سرزمین سے چل کر کے آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کو سلام کرنے کی خاطر ایک شخص حاضر ہوا ہے، شارق انعامی۔ میں اسے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائے اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ شارق انعامی ہماری بعض سماعتوں کے حوالے۔ آئیے دوستوں، ڈائس پر علماء کرام تشریف فرما ہے، شعراء کرام تشریف فرما ہے۔ آپ کی دیار محبت میں میری پہلی حاضری ہے۔ چاہتا ہوں دوستوں میں یہاں سے جاؤں تو آپ کی محبتیں بھی میرے ساتھ جائیں۔ آئیے دوستوں، میں آپ کی دیار محبت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سلام زور سے جواب دیجیے، دھیرے، میں صرف سلام کروں گا، وہ آپ کی مرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہی چاہیے، بس موڈ بنا دیا آپ نے۔ اگر پورا مجمع جن کو سنے گا تو انشاءاللہ میں بھی جن کو سناؤں گا۔ آئیے دوستو، بلا کسی تمہید کے میرے بڑے بھائی اشفاق بہرائچی صاحب تشریف فرما ہے، افضال ٹانگوی صاحب، ارمان پرتاپ گلی صاحب اور عبدالقوی صاحب، میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں ناظم مشاعرہ مولانا غفران شکیل صاحب سے زیادہ چاہتے ہوئے مطلب پیش خدمت ایک مطلب ایک شعر ہے صنعت پاک کا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے ایک بات بتا دوں کہ سیاسی حالات پہ یا حالات حاضرہ پہ ہر شاعر کی نظر، ہر شاعر کی ذہن میں کوئی نہ کوئی شعر ہوا کرتا ہے، چاہے کسی کے ذہن میں زیادہ ہو، کسی کے ذہن میں کم ہو۔ میں بھی ابھی بم مار سکتا ہوں لیکن یہ غلط ہے کیونکہ یہ نعتیہ مشاعرے کی مجلس ہے۔ آئیے میں مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ شارق صاحب دیکھیے، آہستہ گفتگو کی زمانہ خراب ہے۔ جو لفظ استعمال کیا ہمارے علاقے کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جو ہے جہاز اڑنے والا ہے اور ہم سب اڑنے والے ہیں، اور وہ اڑ گئے تھے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ بم مارتے مارتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی مارے جائیں۔ نہیں، احتیاط ضرور۔ انشاءاللہ جگر مومن ہے، جی کوئی دقت نہیں۔ مطلب پیش خدمت ہے دوستو بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ اہل علم حضرات کا مجمع ہے، سنبھال لینا دوست، مطلب کو سنبھال لینا کہ اے باد صبا کہیو ان سے، باد صبا ہے نا؟ اچھا ان سے مزید مزہ نہ ہے تو پیسہ واپس۔ اے باد صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے۔ اے باد صبا کہیو وہ جن کی وہ کملیاں، پیچھے والا مجمع تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے، مزہ آئے گا سنانے میں کہ اے باد صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے۔ اے باد صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے۔ اب ان کے غلاموں کے گھر کی اب ان کے غلاموں کے گھر کی دیوار الٹنے والی ہے۔ بہت اچھا بھائی، بہت اچھا۔ ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے۔ اے باد صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں دوستو، اہل علم حضرات کا مجمع ہے، تمام میں پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ اے باد صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے۔ کہ کہیو کہ وہی تو ساقی ہے، کہیو کہ وہی تو ساقی ہے، کہیو کہ وہ یہ بھی جانے ہے، کہیو کہ وہی تو ساقی ہے، کہیو کہ وہی تو جانے ہے، کہیو کہ وہی تو جانے ہے۔ کو لگی ہے پیاس بہت، رندوں کو لگی ہے پیاس بہت اور سب کا پیالہ خالی ہے۔ اچھا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا بھائی، بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے سے نعتیہ کلام آپ کی باذوق سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔
شارق انعامی جی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے اس آخری وقت میں دم نکال کر رکھ دیا. دوستوں میں ایک مطلع شرار پیش کرتا ہوں, آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, مطلب ایک خاص ملاحظہ فرمائے. دوستوں میری عزت رکھ لینا, پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ رسول پاک کا عالم میں در جلوہ نہیں ہوتا. اگر اچھا لگ رہا ہو ایک مرتبہ دائیں سے لے کر بائیں تک, آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع مچل کے بول دے سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. پیش کرتا ہوں مطلع سماعت کریں کہ رسول پاک کا عالم میں در جلوہ نہیں ہوتا. رسول پاک کا عالم میں در جلوہ نہیں ہوتا. زمین پیدا نہیں ہوتی, زمین پیدا نہیں ہوتی, زمان پیدا نہیں ہوتا. رسول پاک کا عالم میں در جلوہ نہیں. بہت اچھا بھائی, بہت بہت شکریہ بخل اسلام صاحب. میں ایک شراب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ رسول پاک کا عالم میں در جلوہ نہیں ہوتا. اور رسول اللہ نے دل سے اگر چاہا نہیں ہوتا. رسول اللہ نے دل سے اگر چاہا نہیں ہوتا. قسم اللہ کی کعبہ, قسم اللہ کی کعبہ, کبھی قبلہ نہیں ہوتا. بہت اچھا بھائی, بہت اچھا بھائی. میں گر جلوہ نہیں ہوتا. اب جان تادوی صاحب میرے بڑے بھائی اشفاق بہرائچی صاحب, آپ کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں. فخر الاسلام کبیر نگری صاحب اور مولانا غفران شکیل صاحب سنبھالیے گا دوستو, اس شعر کو پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ رسول پاک کا عالم میں در جلوہ نہیں ہوتا. اور زلیخا کی محبت کو, زلیخا کی محبت کو کبھی شہرت نہیں ملتی. زلیخا کی محبت کو کبھی شہرت نہیں ملتی. جمال حضرت یوسف, جمال حضرت یوسف اگر دیکھا نہیں. بہت اچھا بھائی, جمال حضرت یوسف اگر دیکھا نہیں ہوتا, جلوہ نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ دوستو, آپ نے میری لاج رکھ لی. اب اگر میں اعظم گڑھ جاؤں گا, وہاں لوگ پوچھیں گے کہ شارق انعامی تم جس مشاعرے میں گئے تھے, تم جس جلسے میں گئے تھے, وہاں کے لوگ کیسے تھے, انہوں نے کیسا سنا تھا. میں کچھ نہیں کروں گا, صرف ایک شعر سنا دوں گا کہ چند لمحے وہ گزار آیا ہوں انجانوں کے ساتھ, چند لمحے وہ گزار آیا ہوں انجانوں کے ساتھ, دل میرا لگتا نہیں اب جانے پہچانوں کے ساتھ. آئیے دوست, کیا بات ہے بھائی, آپ نے بہت سنا ہوگا ادھر ادھر. اصل میں اب ایک ہی نعت کو اتنے شاعر پڑھتے ہیں کہ شعر خود مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کس کا ہوں, وہ خود کنفیوژن میں ہوتا کہ میں ہوں کس کا. ابھی میں ایک نعت پڑھا تھا, شاید کئی شعراء نے اس کو پڑھا. آئیے میں اس کا مطلب آپ کے ذہنی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, اور شاید اگر آپ کو دل کو چھو جائے تو میری عزت رکھ لینا. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. شارق صاحب دیکھیے, شعر پریشان ہوتا ہے. آپ نے کہا شعراء نے پڑھا, اگر وہ شاعر ہی ہوتے بیچارے تو دوسروں کا پڑھتے ہی کیوں, وہ شاعر ہیں نہیں. جی جی بالکل بالکل. میں پیش کرتا ہوں مطلع سماعت کریں, اور بالکل آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں. اگر عشق نبی, اگر عشق نبی آپ کے دل میں جوش اور ولولہ پیدا کر دو, شارق انعامی کو دعا سے نماز دینا. پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ تھا بھاور میں جہاں کا سفینہ پھنسا, رب نے سے نکالا مزہ گیا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات. بہت بہت شکریہ, سنبھال لیا آپ نے. تھا بھاور میں جہاں کا سفینہ پھنسا, رب نے ایسے نکالا مزہ گیا. کہ تھا بھاور میں جہاں
بہت اچھا بھائی, بہت شکریہ دوستوں. مزہ آ گیا والا سلسلہ دیکھیے کب رکتا ہے. جی جی جی. پتہ نہیں کسی نے نکال دیا ہے کہ اس کو یاد, پتہ نہیں اس کو سوچ سوچ کے لوگ مزہ لے رہے ہیں کہ کس کو سوچ سوچ کے مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. نہیں, یہ نبی سے سچے عشق کا وہ کرشمہ ہے. میں پیش کرتا ہوں, ایک سے اور پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. جی جی. کہ رب نے ایسے نکالا مزہ آ گیا اور گر گئے سارے کسرا کے تنگور بھی, پارسیوں کا آتش کدا بجھ گیا. کہ گر گئے سارے کسرا, کہ گر گئے سارے کسرا کے تنگور بھی, پارسیوں کا آتش کدا بجھ گیا, پارسیوں کا آتش کدا بجھ گیا. جس گھڑی میرے آقا کی آمد ہوئی, بت کا نکلا دیوالا مزہ آ گیا. جس گھڑی میرے آقا کی آمد ہوئی, بت کا نکلا دیوالا مزہ آ گیا. دوستو, ایک خالص نعت کے 2 بند پڑھ کے آپ سے رخصت ہو جاؤں. اس کے بعد مہمان شورا ہیں, افضال ٹانڈوی صاحب, اشفاق بہرائچی صاحب, اطہر فیضی صاحب. آپ بھی لوگوں کو سنیے, انشاءاللہ میں برابر آتا رہوں گا. بنا پیسے بلائیں گے تب بھی آ جاؤں گا. پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. بہت اچھے آپ ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں, ورنہ شاعر دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. پیش کرتا ہوں, مطلب سماعت کریں. عنایت عنایت. کہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے. ایک شعر پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. بہت اچھا بھائی, بہت اچھا. کہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. طیبہ کے جانے والے, طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے آدم سے, طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے آدم سے, میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے, کہنا کی شاہ عالم, کہنا کی شاہ عالم ایک رنجو غم کا مارا, کہنا کی شاہ عالم ایک رنجو غم کا مارا. دونوں جہاں میں جس کا بساط ہی سہارا, بھولا ہوا مسافر, بھولا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے, تاریکیوں میں ماہ کامل کو ڈھونڈتا ہے, تاریکیوں میں ماہ کامل کو ڈھونڈتا ہے. حضور ہے, حضور ہے, سکوگی میں انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. دوستو, یہ مائک بالکل نہیں چلنے دے گا, انشاءاللہ اگلی بار آؤں گا. السلام علیکم.